أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن کا. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں. وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ رہنے کی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل ربنا تقبل منا، اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، 26 اور 127، ہو سکتا ہے ایک اور آیت بھی شامل ہو جائے 128. یہ تقریباً 5 آیتیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی آزمائشوں کو مکمل کیا، اس میں وہ کامیاب اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے اور بہت ساری خوبیوں سے، بہت ساری نوازشوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں سے متعلق ہی ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں. جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں کو مکے کی اس بے آب و گیاہ سرزمین میں جہاں کوئی درخت یا کوئی ایسا پودا جو کھانے کے قابل ہو نہیں تھا، بالکل ہی پتھریلی زمین تھی، اگر کوئی جھاڑ وغیرہ تھے تو وہ جھاڑیاں تھیں، کانٹے کے درخت تھے، ببول وغیرہ کے، انسانوں کے استعمال کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر کے گئے تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا توشہ تھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، تھوڑا سا پانی تھا۔ وہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور فوراً نکلنے لگے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ آواز دینے لگی، بلانے لگی کہ ارے کہاں جا رہے ہو، کدھر کو جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے اور چلے جا رہے تھے۔ بعد میں خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں اس طرح چھوڑ جانے کا؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک باپ ہے جس نے بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد ایک بڑی عمر میں ایک اولاد کو پایا ہے، ظاہر بات ہے ان کے سینے میں بھی دل تھا، اور اس دل میں باپ کے دل میں بچے کی محبت ظاہر بات ہے کتنی رہی ہوگی۔ اور ایک بیوی جسے ایسے ایک میدان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے حضرت ابراہیم بچپن ہی سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے عادی تھے۔ چنانچہ چھوڑ کر کے چلے گئے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، ایسی جگہ میں جہاں گلی ٹرن ہو رہی تھی، وہاں جا کر کے وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وہاں کھڑے ہو کر کے، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ یہ جو سرزمین جس میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے امن کی جگہ بنا دیجئے، اور ایسی جگہ بنا دیجئے جہاں شرک، یہاں یہ آیت یہاں ہے، ایک دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں جو آیت ہے وہاں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ یہ تو یہاں ہے، وہاں دوسرے انداز کی اسی طرح کی آیت موجود ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس علاقے کو امن کی جگہ بھی بنائیے اور ایسی جگہ بنائیے اور ایسا کیجئے کہ یہاں شرک اور بت پرستی نہ ہو، میری ذریت میں، میری نسل میں کوئی کعبۃ اللہ کی بت پرستی کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ اس کی دعا کی اور آگے بڑھ کر کے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ یہاں ہر طرح کے پھل میوے، یہاں ثمرات یہاں پہنچیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، تہوی الیہم وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کی دلوں میں اس جگہ کی ایسی محبت پیدا فرما دیجئے کہ لوگ اس جگہ کے لیے، اس مقام کے لیے کھینچے ہوئے چلے آئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی، وہ دونوں دعا، اور اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے حرم کو، کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنایا۔ کعبہ کو یہاں البیت سے مراد یہاں کعبۃ اللہ نہیں ہے بلکہ پورا حدود حرم مراد ہے۔ قرآن میں اور جگہ بھی ایسا مراد لیا گیا ہے، کعبہ کا لفظ بول کر کے پورا حدود حرم مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ امن کی جو جگہ ہے وہ پورا حدود حرم ہے، صرف کعبہ نہیں، صرف مکۃ المکرمہ، صرف مسجد حرام نہیں، بلکہ پورا حدود حرم امن کی جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور
جس جگہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئے تھے اللہ نے اسے امن کی جگہ بنایا، مثابۃ للناس۔ اور مثابتاً کہتے ہیں، ثاب یثوب کا مصدر ہے مثابتاً، مثابتن کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں لوگ بار بار آئے جائیں، جہاں ایسی جگہ جس میں لوگوں کی آمد و رفت بار بار ہو۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی اس لیے مشاہدہ ہے لوگوں کا کہ جو ایک مرتبہ کعبے کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دل میں پھر اس بات کی خواہش ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جائے۔ آج تک کوئی ایسا دنیا میں آیا ہی نہیں جس نے کعبے کو دیکھ کر کے اللہ کے اس گھر کو دیکھ کر کے سیر ہو گیا۔ بہت سے دنیا کے بہت سے مناظر ایسے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، 5 مرتبہ دیکھ لیجئے، 10 مرتبہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا وہ گھر ایسا ہے جس نے جتنی مرتبہ دیکھا اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ وہاں سے واپسی کے بعد پھر اسی طرح کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ پھر میں کب کعبے کو جاؤں۔ حرم میں حاضری کے بعد اس بات کی تمنا دل میں پیدا ہو جانا کہ کب پھر میں حرم کو پہنچوں، یہ حرم میں حاضری کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو اللہ کا وہ گھر، اللہ نے اس گھر کو حالانکہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی خاص عمارت، آج کل تو عمارتیں اچھی بن گئی، لیکن اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں صرف مٹی کی عمارت تھی اور پھر صرف پتھروں سے بنائی گئی عمارت تھی، اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں میں کشش رکھی تھی کہ لوگ وہاں کشاں چلے آتے تھے، کھنچے چلے آتے تھے، لوگ وہاں پہنچنے کی تمنائیں اور آرزوئیں کرتے تھے۔ تو فرمایا مثابۃ للناس وامنا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا یہ اثر دکھایا کہ حرم کو ہم نے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ چنانچہ جب سے حرم بنا ہے اس زمانے سے لے کر کے آج تک وہاں وہ قابل احترام جگہ ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس زمانے کے بعد سے آج تک وہ قابل احترام جگہ ہے۔ ہر زمانے میں لوگ اس کا احترام کرتے ہی چلے آئے۔ کسی نے وہاں کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لیتا تو اس قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور قتل کرتا نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا، باہر دیکھ لیں گے اس ارادے سے چھوڑ دیتا تھا، وہاں دست درازی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امن کی جگہ بنائی، اور آگے فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام جب حج کے ارکان سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایسی جگہ نماز ادا فرمائی کہ کعبہ اور آپ کے نماز کی جگہ کے درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھا، ایسی جگہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم تھا اور اس کے سامنے کعبہ تھا۔ تو مقام ابراہیم یعنی طواف سے یعنی ارکان سے فارغ ہونے کے بعد 2 گانا ادا کرنا واجب ہے، اسی آیت کی بنیاد پر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ ارکان سے فراغت کے بعد، طواف وغیرہ سے فراغت کے بعد 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم پر پہنچ کر پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس حدود حرم میں باہر پہنچ کر بھی اگر 2 رکعت ادا کر دے گا تو 2 رکعت جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو کہ تم پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے
میرے گھر کو پاک رکھو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے تھے ملک شام، کچھ زمانے کے بعد واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور تیر بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم وہاں پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اٹھو۔ حضرت اسماعیل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے ایک کام کا حکم ملا ہے، تم میرا تعاون کرے گے اس میں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، وہ تو سعادت مند بیٹے تھے اپنے باپ کے، انہوں نے باپ کے اشارے پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، وہ یہ حکم کی تعمیل کیسے نہ کرتے؟ چنانچہ انہوں نے 10 بستہ عرض کی کہ ابا حضور بتائیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتلایا تھا جہاں کعبۃ اللہ کو بنانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اس جگہ پہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک ٹیلا جیسا تھا، ایک مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا، اس ڈھیر کو انہوں نے ہٹایا تو وہاں نیچے سے کعبے کی بنیادیں نظر آئیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس آیت اسی کو کہتے ہیں، آگے چل کر کے وہ آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھایا اور اسماعیل نے۔ اصل حکم تو حضرت ابراہیم کو دیا گیا اور حضرت اسماعیل سے تعاون لیا گیا، تو اللہ نے اسی طرح کا اندازہ اختیار کیا، اسی طرح کا انداز اختیار فرمایا کہ حضرت ابراہیم اس بنا میں اس تعمیر میں اصل ہیں اور حضرت اسماعیل ان کے معاون ہیں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے بانی نہیں ہیں، پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کون ہیں کعبۃ اللہ کی پہلے تعمیر کرنے والے؟ تو اس کی کوئی صراحت، مکمل طور پر صراحت قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، البتہ اہل کتاب وغیرہ سے دیگر آسمانی کتابوں میں جو تفصیلات ملی ہیں، واقعات جو ملے ہیں، ان کے ذریعے سے جو باتیں ملتی ہیں، تاریخی باتیں، ان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے کروائی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نازل فرمایا، اترے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیجئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور پھر جب وہ جو تعمیر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے زمانے تک رہی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو ممکن ہے کہ اللہ نے کعبے کو اٹھا لیا ہو، یا طوفان کے زد میں آ کر کے کعبہ منہدم ہو گیا ہو، جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کے حکم سے اس کی بنیادوں کو رکھ کر کے حضرت ابراہیم نے بنایا، اور اس کے بعد چھوٹی موٹی تعمیریں تو ہوتی رہیں۔ اس کے بعد بہت بعد میں آپ علیہ السلام کے بچپن میں قریش نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر کی جائے، کعبۃ اللہ کی جو بوسیدہ عمارت ہے اسے ختم کیا جائے اور پھر اسے دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ چنانچہ یہ کام بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ کعبۃ اللہ کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اپنے کاندھوں میں پتھر اٹھائے اور وہاں تک پتھر پہنچایا، خدمتیں کی۔ اس موقع کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی آپ برہنہ نہیں ہوئے تھے، کبھی ننگے نہیں ہوئے تھے، تو اسی موقع کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ کاندھے پہ پتھر اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ زخم جیسا ہو سکتا تھا، گھسرا جسے کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں،
وہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو ان کے چچا غالباً حضرت عباس ساتھ تھے، انہوں نے جو تہمت نیچے جو کپڑا آپ علیہ السلام پہنے ہوئے تھے اسے نکال کر کے کندھے پہ رکھا، اور وہ جو پتھر تھا اسے کندھے پہ اس کے کپڑے کے اوپر رکھا تاکہ زخم نہ ہو۔ تو اسی وقت آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت عباس نے جو ساتھ ان کے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے سطر کو چھپایا، پھر بعد میں جا کر کے ہوش آیا۔ الغرض وہ واقعات کی تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچپن کے دور میں بھی قریش نے کعبے کی تعمیر کی۔ تو یہ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں تفصیلات ہیں۔ آگے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور اوپر جو بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو قابل احترام بنایا، سب کے دلوں میں اس کی عزت تھی۔ ایام دور جاہلیت میں کافر بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ بہت بعد میں مسلمانوں کے دور میں مسلمانوں کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی، اس وقت مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے کعبے کو تکلیف پہنچائی، لیکن کسی غیر مسلم نے کعبے کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کسی نے حملہ کیا تھا، اس موقع پر بھی کعبے کے اندر اور حدود حرم میں لڑائیاں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک ابرہہ تھا جس نے کعبے کو اٹھانے کا ناپاک ارادہ اور اس کی سازش رچی تھی، لیکن اللہ نے اسے بھی ناکام کر دیا تھا۔ باقی آج تک کی تاریخ میں کسی کو یہ مجال نہیں ہوئی، اور کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ حدود حرم میں قتل و غارت گری کرے، بلکہ اللہ نے اسے اتنا مامون کر دیا، اسے اتنا پرامن کر دیا کہ جانور بھی وہاں پہنچ کر کے سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ شکاری کو جانور شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جانور بھی وہاں کسی شکاری کو دیکھ کر کے بھاگتا نہیں ہے، اس لیے کہ شکار کرنے کی وہاں عادت نہیں ہے، شکار کرنا منع ہے حدود حرم میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم کہیں سے کوئی قتل کر دے، حدود حرم میں داخل ہو جائے، اب اسے قتل کیا حرم کے حدود میں قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ فقہا کی بڑی جماعت یہ کہتی ہے، جس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ حدود حرم کے اندر اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب وہ باہر نکلے گا تو اسے وہاں باہر پہنچ کر قتل کیا جائے گا۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے حدود حرم میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ جو حدود حرم میں ہی کسی کو قتل کرے، باہر قتل کر کے وہاں داخل نہ ہو بلکہ حرم ہی میں رہ کر کے کسی کو قتل کرے، تو اسے قصاصاً وہاں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت کا لفظ کہا، یعنی کہا کہ کعبۃ اللہ کو تم پاک و صاف رکھو، نمازیوں کے لیے اور طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک رکھو، یہ نہیں کہا بلکہ لفظ بیت استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا کہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس لیے پاک صاف رکھنے کا جو حکم ہے وہ صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام مسجدوں کے ساتھ عام ہے۔ تمام مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور واجب ہے کہ مسجد جو ہے پاک و صاف رہے، نجاست ظاہری نجاست سے بھی پاک و صاف رہے، اور مسجد میں داخل مسجد شرک اور کفر اور بت پرستی سے بھی پاک و صاف رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو کی تھی، حضرت ابراہیم نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ اسے امن کی جگہ بھی بنائیے اور کفر و شرک سے بھی اسے پاک کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے جو دو دعائیں کی ہیں کہ کفر و شرک سے بھی اسے پاک رکھا جائے اور کفر شرک سے اسے پاک رکھا جائے، جو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کا اتنا احترام کا جو حکم دیا گیا، کعبے کا احترام، وہاں قتل نہ ہو، وہاں ناپاکی نہ ہو، اسے پاک کیا جائے، اس کی تعمیر کی جائے، اس طرح کے جتنے احکامات ہیں، اسے رکھ کر کے ہو سکتا ہے بعد میں چل کر
بعد کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جو کعبے ہی کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اسے بت اور بت پرستی اور شرک سے بھی یا اللہ اسے پاک کیجیے، اس طرح کی دعا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جو دعا فرمائی ہے اس میں فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کعبۃ اللہ کو اور یا اللہ میں نے آپ کے گھر کے پاس اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، آپ پھلوں کو وہاں پہنچائیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس علاقے کو زرخیز بنا دیجئے، وہاں پھل اگیں، پھول اگیں، وہاں طرح طرح کے میوے ایسے پیدا ہوں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، بلکہ اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ پھلوں کو وہاں پہنچائیے۔ چنانچہ اس کی مصلحت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دیا جاتا تو اصل جو مقصد ہے لیقیم الصلاۃ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو جو وہاں چھوڑے تھے، اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت وہاں ہو، اللہ کی عبادت وہاں ہو، یہ اصل مقصد تھا۔ اگر وہاں وہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی تو ان کی نسل وہاں دوسرے کاموں میں لگ جاتی، اللہ کی عبادت کے بجائے کھیتی باڑی میں، درختوں کے اگانے میں، دوسرے کاموں میں لگ جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پھل کو وہاں پہنچائیے۔ اور ثمرات دوسری جگہ قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا نتیجہ، ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، ہر چیز کا نتیجہ اے اللہ وہاں پہنچائیے۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا فرمائی۔ چنانچہ دنیا بھر سے ہر چیز، ہر پروڈکٹ وہاں پہنچتا ہے، ہر طرح کی چیزیں، دور دراز ملکوں سے بنی ہوئی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اور ایسا پہنچاتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی حاضری کی سعادت جن کو میسر فرمائی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے علاقے میں جس طرح کی اپنے علاقے کی سبزیاں جس طرح یہاں تر و تازہ ملتی ہیں، اسی طرح کی تر و تازگی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے استاد زیادہ بڑا چڑھا کر بولنے کی عادت تھی ان کو، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کھیتی سے بھی زیادہ تازہ وہاں پودینہ وغیرہ کو دیکھنے کے لیے ملا۔ تو مبالغے کی بات ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ ہر چیز تازہ اور فریش مال وہاں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے خانوادے کی جو قربانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے انتظامات کیے۔ باقی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرم محترم کی حاضری کی سعادت ہم میں سے ہر ایک کو میسر و مقدر فرمائے۔ جن اللہ کے نیک بندوں نے حاضری کا امسال حاضری کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری، ان کے سفر کو آسان سے آسان تر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔